قرآن مقدس ہمارے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے اور کیا اس کا مقام ہے، اس حوالے سے گفتگو کی گئی۔ آج کے اس خطاب جمعۃ المبارک میں بھی اسی موضوع کو آگے چلایا جائے گا۔ قرآن مقدس اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی لا ریب اور بے عیب کتاب ہے۔ یہ تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے پیغمبر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی، اور یہ قرآن مقدس مومنوں کے لیے ہدایت ہے، مومنوں کے لیے شفا ہے، مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ خلاق کائنات وحدہ لا شریک نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا یہ قرآن مقدس نازل تو تمام کائنات کے لیے کیا گیا ہے، نازل تو اس کو تمام جہانوں کے لیے کیا گیا ہے، لیکن اس سے شفا اور رحمت اور ہدایت صرف ایمان والے اور متقی ہی حاصل کرتے ہیں۔ جس طرح اگر آسمان سے بارش کا پانی نازل ہوتا ہے تو وہ پانی جیسی زمین پر پڑتا ہے ویسی اس کی تاثیر ہوتی ہے۔ اگر باغات پر وہ بارش نازل ہوتی ہے تو وہ بارش کا پانی باغات کے حسن کو اور نکھیر دیتا ہے، لیکن وہی بارش کا پانی اگر کسی گندی جگہ پر پڑتا ہے تو وہاں سے خوشبو نہیں اٹھتی بلکہ وہاں سے بدبو اٹھتی ہے۔ تو یہ قرآن مقدس اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی لا ریب اور بے عیب کتاب ہے۔ اس کو نازل تو اللہ نے تمام جہانوں کے لیے کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ کتاب عطا فرمائی کہ اس سے تمام جہانوں کو ڈر بھی سنایا جائے اور جو مان جائیں ان کو خوشخبریاں بھی سنائی جائیں، لیکن جو اس کو مان جاتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اس کے لیے یہ کتاب ہدایت کی کتاب بنتی ہے، اس کے لیے یہ رحمت کی کتاب بنتی ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس قرآن کو پڑھتے ہیں لیکن ہدایت ان کے مقدر میں نہیں ہوتی، وہ گمراہی کی عمیق گہرائیوں میں ڈوبتے چلے جاتے ہیں۔ تو قرآن مقدس ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، ہمارے لیے رحمت کا ذریعہ ہے، ہمارے لیے شفا کا ذریعہ ہے۔ اس قرآن مقدس کے ساتھ ہمیں تعلق رکھنے کی، اس کی تلاوت کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ رب العالمین احکم الحاکمین کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے احادیث طیبات کے اندر اس قرآن مقدس کی تلاوت کے فضائل اور اجر و ثواب کو ذکر کیا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اس قرآن مقدس کے ایک حرف کو پڑھا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اس کو 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔
10 گنا معاف کیے جائیں گے، 10 درجے بلند ہوں گے۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الف لام میم، فرمایا یہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے، تو جو پڑھے گا الف لام میم اللہ اس کو 30 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اور جس نے اس قرآن مقدس کو پڑھا، اس کو سمجھا اور اس میں غور و فکر کرنے کی کوشش کی، کیونکہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن، فرمایا تم قرآن میں کیوں غور و فکر نہیں کرتے؟ کیونکہ یہ قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے، یہ قرآن رہنمائی کے لیے آیا ہے، یہ قرآن زندگی کو سنوارنے کے لیے آیا ہے، یہ حلال و حرام کی پہچان کرانے کے لیے آیا ہے۔ تو جو جتنا اس میں غور و فکر کرتا ہے، جتنا اس میں تدبر کرتا ہے، جتنا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، جتنا اس کی گہرائی میں جانے کی کوشش کرتا ہے، اتنے ہی اس کو ہدایت اور رحمت کے موتی نصیب ہوتے ہیں، اتنے اس کو ہدایت اور رحمت کے موتی نصیب ہوتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تلاوت کرنے پر اپنی امت کو تعلیم دی کہ اس قرآن مقدس کی تلاوت کیا کرے، اور جو شخص اس قرآن مقدس کی تلاوت کرتا ہے اور اپنے قلوب کو منور کرتا ہے، اللہ کی طرف سے اس پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے اس پر برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جو قرآن مقدس کو پڑھنے والا ہے، جس نے قرآن مقدس کو پڑھا اور جتنا وہ پڑھتا جائے گا، اللہ اس پر رحمتوں اور برکتوں کو نازل کرتا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبات اور صحابہ کرام نے جس طرح قرآن مقدس کو سمجھا ہے، اس پر عمل کیا ہے، اس کو پڑھا ہے، اس پر ان کو رحمتیں اور برکتیں اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ان کو بشارتیں ملی ہیں۔ یہ قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو یہ پڑھنے والے کے دل کو بھی منور کرتا ہے اور سننے والے کے دل کو بھی منور کرتا ہے۔ موسیٰ بن محمد الہاشمی یہ ایک بہت بڑے دولت مند امیر، اور جب دولت زیادہ پاس ہوتی ہے تو پھر بندہ اللہ کی نافرمانیوں میں زیادہ گم ہو جاتا ہے۔ ہاں، جس کو اللہ ہدایت دے اس کی بات الگ ہے، لیکن اکثریت کے ساتھ جس کے پاس دولت زیادہ ہوگی وہ اتنا گناہ میں زیادہ گم ہوگا، اتنا وہ عیش و عشرت میں زیادہ گم ہوگا، اتنا وہ لہب و لہب میں زیادہ گم ہوگا۔ تو موسیٰ بن محمد الہاشمی دولت مند تھے، دولت زیادہ تھی، تو ہر وقت شباب و شراب، لہب و لہب اور موسیقی کی محفل کو سجانے والے اور سریلی آوازوں کو، گانے بجانے کو پسند کرنے والے، ایک دن اپنے محل کے اندر، اپنے مکان کے اندر اسی طرح موسیقی کی محفل کو جما کر، شراب و شباب کی محفل کو جما کر بیٹھے ہیں کہ قریب مسجد سے ایک نوجوان کی آواز آئی جو قرآن مقدس کی تلاوت کر رہا تھا، جو قرآن مقدس کی تلاوت کر رہا تھا۔ اب جس کو اللہ ہدایت عطا فرما دے، جس کے لیے اللہ ہدایت کا سامان کر دے، اس کے لیے ایک بات ہی ایسی ہوتی ہے جو اس کے دل پر چوٹ پہنچاتی ہے اور دل کی دنیا بدل دیتی ہے۔
وہ محمد بن موسیٰ الہاشمی، انہوں نے جب قرآن کی آواز کو سنا، وہ نوجوان جو اللہ کے گھر کے اندر بیٹھ کر اللہ کی پاک کلام کی تلاوت دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو کر رہا ہے، اس کی آواز جب محمد بن موسیٰ الہاشمی کے کانوں میں پڑتی ہے، دل کے اندر ہلچل اور بے چینی پیدا ہو جاتی ہے۔ فوراً رقص و سرور کی محفل کو برخاست کیا، اپنے ملازموں کو بھیجا کہ جاؤ اس نوجوان کو بلا کر لے آؤ، جاؤ اس نوجوان کو لے کر آؤ۔ تو جب ملازم اس نوجوان کو محمد بن موسیٰ الہاشمی کے پاس، موسیٰ بن محمد الہاشمی کے پاس لے کر آئے، تو موسیٰ بن محمد الہاشمی کہنے لگے کہ اے نوجوان، جو تو قرآن مقدس کی تلاوت کر رہا تھا وہ مجھے سنا، جو قرآن مقدس تو پڑھ رہا تھا وہ آیات کی دوبارہ تلاوت کر، وہ آیات مجھے دوبارہ سنا۔ تو اس نوجوان نے قرآن مقدس کی وہ آیات سورہ مطففین 30ویں پارے میں سے تلاوت کرنا شروع کی۔ ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون۔ جب قرآن مقدس کی یہ آیات تلاوت کی کہ اللہ فرماتا ہے بے شک جو نیک لوگ ہوں گے وہ آرام کے اندر ہوں گے، وہ راحت کے اندر ہوں گے، وہ جنت نعیم کے اندر ہوں گے، اور جنت کے اندر، محلات کے اندر جنتی پلنگوں کے اوپر بیٹھ کر وہ جنت کے نظارے کر رہے ہوں گے، اور اللہ ان کو جنت کے اندر ایسی شراب پلائے گا، یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک، کہ جس کی خوشبو کستوری کی طرح ہوگی۔ تو جب یہ آیات سنی، دل کی دنیا تبدیل ہو گئی، وہ دنیا کا رقص و سرور چھوڑ دیا، دنیا کے شراب و کباب کو ترک کر دیا، اس نوجوان کو اپنے سینے سے لگایا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تو توبہ کر کے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی عبادت اور بندگی میں مصروف ہو گئے، تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے ان کو دنیا کے اندر بھی اپنا محبوب بنا لیا اور آخرت میں بھی اعلیٰ مقام عطا کر لیا۔ یعنی اس سے پتہ یہ چلتا ہے ہمیں کہ قرآن مقدس، قرآن مجید، فرقان حمید ایک ایسی لا ریب اور بے عیب کتاب ہے کہ جس کی تلاوت سے پتھر دل بھی موم ہو جاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کا خوف اور ڈر دلوں میں پیدا ہوتا ہے۔ تو جب دل کی دنیا بدلتی ہے، دنیا سے بے رغبتی ہوتی ہے، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، پھر اللہ اس دنیا کو بھی بدل دیتا ہے اس کے لیے، اور آخرت کے اندر اللہ اس کے لیے انعام و اکرامات رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، تو اعلان نبوت جب فرمایا تو مکہ کے کفار و مشرکین وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہو گئے۔ آپ کو معاذ اللہ مجنون اور پتہ نہیں کیا کیا کہ وہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف انہوں نے منسوب کرنا شروع کر دیے۔ کوئی کہتا ہے کہ معاذ اللہ محمد پر جنوں کا اثر ہو گیا ہے، سحر ہو گیا ہے، آسیب ہو گیا ہے، مجنون ہو گئے ہیں۔
تو انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کفار و مشرکین نے کہ ایسا کریں کسی طبیب کو بلائیں، کسی علاج کرنے والے کو بلائیں جس کے سامنے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کریں تاکہ وہ ان کا علاج کرے۔ حالانکہ وہ خود بیمار تھے، وہ خود آسیب زدہ اور مجنون تھے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایسی سوچ رکھتے تھے۔ تو امام ابو نعیم بن احمد بن عبداللہ اصفہانی نے اپنی کتاب دلائل النبوہ کے اندر نقل کیا کہ حضرت ضماد، ضاد کے ساتھ ضاد میم الف دال، حضرت ضماد جو صحابی ہوئے بعد میں، وہ فرماتے ہیں کہ جب میں مکہ کے اندر آیا تو میں نے دیکھا کہ قریش مکہ کے لوگ جن میں ابو جہل بھی ہے، عتبہ بھی ہے، امیہ بن خلف بھی ہے، وہ بیٹھ کر آپس میں یہ مشورہ کر رہے ہیں کہ ہم اکٹھے رہتے تھے، نعوذ باللہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر ہماری اس وحدت کو پارا پارا کر دیا ہے، ہماری جو ایک وحدت تھی اس کو توڑ کر رکھ دیا ہے، ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا ہے، اور ہم جن خداؤں کی پوجا کرتے تھے، ہم جن خداؤں کی عبادت کرتے تھے، ہم جن خداؤں کو اپنا الہ اور معبود مانتے تھے، ان کو باطل کہنا شروع کر دیا ہے۔ تو امیہ کہنے لگا کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جنون طاری ہو گیا ہے۔ تو وہ حضرت ضماد کہتے ہیں کہ میں یہ باتیں جب سنی تو میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کیوں نہ میں جا کر جس شخص کا یہ نام لے رہے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں جا کر ان کا علاج کرتا ہوں۔ تو جب وہ حضرت ضماد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلے، لوگوں سے پوچھا کہ وہ محمد کون ہیں، کدھر ہیں، کہ جن کے بارے میں یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلے حضرت ضماد، تو تلاش کرتے کرتے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحن کعبہ میں مقام ابراہیم کے سامنے نماز ادا کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت اور بندگی میں مشغول ہیں۔ ضماد کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قریب بیٹھ گیا۔ جب آپ فارغ ہوئے تو میں نے آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ اے فرزند عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں یہ باتیں سن کر آیا ہوں، آپ میری طرف توجہ کریں، میں آپ کی اس بیماری کا علاج کرتا ہوں نعوذ باللہ۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف توجہ کی، آپ نے پوچھا کہ کس نے آپ کو یہ بات کہی ہے؟ تو ضماد کہنے لگے میں نے اس طرح قریش مکہ کے جو سرداران ہیں ان کی باتیں سنی ہیں کہ آپ انہیں جاہل قرار دیتے ہیں، آپ نے ان کے اتحاد کو پارا پارا کر دیا ہے اور ان کے مردوں کو گمراہ اور ان کے خداؤں کو باطل قرار دے دیا ہے۔ تو میں نے یہ سمجھا ہے کہ ایسی باتیں وہی کرتا ہے جس کے اوپر جنون کا اثر ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ضماد کو مخاطب کر کے اپنی گفتگو کو اس طرح سے شروع کیا، اس طرح سے آغاز کیا
کہ الحمدللہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، اس کی میں حمد بیان کرتا ہوں، اس سے استعانت طلب کرتا ہوں، اس سے مدد طلب کرتا ہوں، اور اسی پر میں ایمان لاتا ہوں، اسی پر توکل کرتا ہوں۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، وہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور ومن یضلل اللہ فلا ہادی لہ، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد کو بیان کیا، اللہ کی پاکی کو بیان کیا، رب العالمین کم الحاکمین کی تعریف کو جب بیان کیا، اور بعد میں یہ گواہی دی کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے کوئی ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، کوئی عبادت کے اندر کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوا کہنے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، مجھے اللہ نے اپنا محبوب بنا کر، پیغمبر بنا کر، نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو جب سب تعریفیں اللہ کی بیان کی، حضرت ضماد کہتے ہیں کہ میرے دل نے یہ بات فیصلہ کر لیا، جب یہ کلام سنا میں سمجھ گیا کہ یہ کلام جو ہے یہ کسی عام بندے کا کلام نہیں۔ اللہ رب العالمین کم الحاکمین کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب اس باتوں کو سنا، اس کلام کو سنا، تو حضرت ضماد کہتے ہیں کہ میری باتوں پر میرے دل پر یہ باتیں اثر کر رہی، میں سمجھ گیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کلام کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ جب قرآن مقدس کی تلاوت کو سنا مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کلام کسی انسان کا کلام نہیں بلکہ یہ رب العالمین کم الحاکمین کا کلام ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے یہ کلام مقدس دوبارہ سنائیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوبارہ جب اس آیات کو تلاوت کیا، اللہ کی حمد کو جب دوبارہ بیان کیا، اللہ کی پاکی کو جب دوبارہ بیان کیا، حضرت ضماد کہتے ہیں میرے دل کی دنیا بدل گئی، میں نے بت پرستی سے توبہ کر کے اللہ کی وحدانیت کو قبول کر لیا، میں نے بت پرستی کو چھوڑ دیا۔ بچے شرارتیں کرتے ہیں، چیزیں چھیڑ دیتے ہیں۔ حضرت ضماد کہتے ہیں کہ آیا تو تھا میں علاج کرنے کے لیے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ علاج کروں گا، کہ جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ ان پر جنون طاری ہو گیا ہے، لیکن میں ان کا علاج کرنے آیا تھا، در حقیقت میرا اپنا علاج ہو گیا۔ اور میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کچھ دن میں نے قیام کیا، قرآن مقدس کو سیکھا، چند صورتیں یاد کی اور واپس اپنی قوم کی طرف چلا گیا۔ یعنی قرآن مقدس اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی لا ریب اور بے عیب کتاب ہے، جب اس کو پڑھا جاتا ہے تو یہ سننے والے کے دل کی دنیا کو بدل دیتا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض ایک ڈاکو تھے، جنگل کے اندر قیام کرنا، جنگل کے اندر ٹھکانا، جو بھی قافلہ گزرتا حضرت فضیل بن عیاض اس قافلے کو لوٹ لیتے، جو بھی قافلہ قیام کرتا، بلکہ جو قافلہ کوئی نیا بھی اس سفر پر روانہ ہوتا، لوگ کہتے دھیان سے جانا، دھیان سے گزرنا۔ یہاں فضیل بن عیاض ڈاکو رہتا ہے جو سب کچھ لوٹ لیتا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ ایک رات ایسا ہوا، جنگل کے اندر ایک قافلہ ٹھہرا، وہ قافلہ جو ہے وہ اپنے مال و اسباب کے ساتھ
قیام کیا، اس نے پڑاؤ کیا، وہ ٹھہر گیا۔ ان قافلے والوں نے اپنے قافلے کی سامان کی حفاظت کے لیے ایک نوجوان کو مقرر کیا۔ جب نوجوان جو ہے وہ رات کو جا کر قافلے کی حفاظت کر رہا ہے، مال و دولت کی حفاظت کر رہا ہے، حضرت فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ میں جب اپنے اس ارادے سے کہ جا کر قافلے کو لوٹ لوں، ان کے مال و اسباب کو لوٹ لوں، جب میں اس ارادے سے نکلا میں نے دیکھا وہ نوجوان جو ان قافلے کی حفاظت پر مامور ہے، وہ ان کے مال کی حفاظت پر مامور ہے، وہ نوجوان جو ہے وہ اللہ کی پاک کلام قرآن مقدس کی تلاوت کر رہا ہے۔ جب میں قریب ہوا میں نے سنا وہ کہہ رہا ہے الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ حضرت فضیل بن عیاض کہتے ہیں وہ قرآن کی اس آیت کو تلاوت کر رہا ہے، کیا وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دل جو ہیں وہ خوف خدا سے ذکر الہی کے لیے وہ ڈر جائیں، ان میں خشیت پیدا ہو جائے۔ حضرت فضیل بن عیاض کہتے ہیں اس پڑھنے والے کے انداز نے اور قرآن کی اس آیت نے میرے دل کی دنیا کو بدل دیا۔ میں نے وہ جو ڈاکہ مارنے کے لیے سامان تھا میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنے لگا، مولا وقت آ گیا ہے، میں تیری بارگاہ میں ڈرتا ہوں، میں تجھ سے ڈرتا ہوں، میرے اندر تیری خشیت اور ڈر پیدا ہو گیا تیرے ذکر کے لیے۔ حضرت فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ میں نے چوری سے، ڈاکہ زنی سے، رہزنی سے توبہ کر لی، اللہ نے مجھے وہ مقام عطا فرمایا، اللہ نے مجھے اپنی ولایت عطا فرما دی۔ یعنی بندہ جب قرآن مقدس کو ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھتا اور سنتا ہے، ایک تو اس کو اللہ کی بارگاہ سے اجر و ثواب ملتا ہے، اور دوسرا اس کے دل کی دنیا بدلتی ہے۔ خالق فرماتا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ۔ فرمایا قرآن پڑھنے والا جب قرآن پڑھتا ہے تو یہ قرآن مقدس اس کے لیے شفا اور رحمت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ دنیا کے اندر قرآن مقدس کی تلاوت کرنے والا ہوگا، قرآن مقدس کو پڑھنے والا ہوگا، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرمایا، میرے صحابہ، حضرت ابو امامہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، مشکات اور مسلم کی حدیث مبارکہ، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ تم قرآن کی تلاوت کیا کرو، اس لیے کہ یہ قرآن مقدس کی تلاوت کرنا یہ بروز محشر اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کروائے گی۔ قرآن مقدس کی تلاوت کرنا، قرآن کو پڑھنا، یہ ان کے لیے شفاعت کا ذریعہ بنے گا۔ اور خاص کر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، فرمایا ان کی کثرت کے ساتھ تلاوت کیا کرو، فرمایا یہ قیامت والے دن اس طرح آئیں گی کہ جو ان کو پڑھنے والا ہوگا ان پر یہ بادلوں کی طرح سایہ کر کے آئیں گے، ان پر یہ بادلوں کی طرح سایہ کر کے آئیں گی، اور یہ اپنے اصحاب کی طرف سے یعنی جو اس کو پڑھنے والے ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں یہ جھگڑے گی اور سفارش کریں گی، اور اللہ ان کی سفارش کو قبول کر کے ان کے پڑھنے والے کی بخشش فرما دے گا، ان کے پڑھنے والے کی بخشش فرما دے گا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کچھ صحابہ کرام کو ایک مہم پر روانہ کیا، اور ان میں سے ایک شخص کو مقرر کیا، ایک صحابی کو مقرر کیا کہ تم ان کے امام بن جاؤ گے، جب نماز کا وقت ہوگا تم ان کو نماز پڑھایا کرنا،
جب وہ صحابہ مہم سے واپس آئے، صحابہ نے شکایت کی اس نوجوان کے بارے میں، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جس شخص کو آپ نے ہمارے ساتھ مقرر کیا تھا، جس صحابی کو ہمارا امام بنا کر بھیجا تھا، یہ جب بھی ہمیں نماز پڑھاتا تھا، نماز کے اندر سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا تھا، قل هو اللہ احد کی تلاوت کیا کرتا تھا، اس کے علاوہ کبھی اس نے کوئی اور سورت تلاوت نہیں کی۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان صحابی کو بلایا اور بلا کر پوچھا کہ اے نوجوان، اے میرے غلام، اے میرے صحابی، یہ تیرے ساتھیوں نے تیری طرف سے شکایت کی ہے کہ تو سورہ اخلاص کے علاوہ، قل هو اللہ احد کے علاوہ کوئی اور سورت تلاوت نہیں تھا کرتا، کیا تجھے اور کوئی سورت آتی نہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اور بھی قرآن آتا ہے۔ آقا نے فرمایا پھر تو سورہ اخلاص کیوں تلاوت کیا کرتا تھا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس میں اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے، اس میں اللہ کی وحدانیت کا بیان ہے، اس میں اللہ نے اپنی وحدانیت کو بیان کیا ہے، اس وجہ سے یہ سورت مجھے بڑی پسند ہے، اس وجہ سے یہ سورت مجھے بڑی پیاری ہے، اس وجہ سے اس سورت کو میں محبوب رکھتا ہوں، اس وجہ سے میں اس کی تلاوت کرتا ہوں کہ مجھے اس کے ساتھ محبت ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے نوجوان صحابی، جس طرح تو اس سورت کے ساتھ محبت رکھتا ہے، اللہ تیرے ساتھ محبت رکھتا ہے۔ جو قرآن کے ساتھ محبت رکھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو وہ قرآن کی تلاوت کرنے والے کے ساتھ اللہ بھی محبت فرماتا ہے۔ اور صرف میں نے پچھلے جمعہ بھی عرض کیا تھا کہ قرآن کی تلاوت کریں اور ساتھ ساتھ اس پر غور و فکر کریں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں، پڑھنے کے لیے تو اس پر اجر و ثواب ہے، اس پر وعدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا، اور اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ اگر عمر زیادہ ہوگی تو اب ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ جنہوں نے بدقسمتی سے بچپن میں نہیں پڑھ سکے، حالات ایسے تھے یا جو بھی معاملات، تو اگر وہ جوانی یا بڑھاپے کی طرف چلے گئے ہیں تو اب وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم قرآن پڑھ نہیں سکتے، اب ہماری زبان ساتھ نہیں دیتی، ہم الفاظ کی ادائیگی صحیح نہیں کر سکتے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس مشکل کے ساتھ قرآن کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، ایک تو ہوتے ہیں نا بچے ہیں، نوجوان ہیں یا پڑھے لکھے جو الفاظ کو روانگی کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، لیکن کچھ جو بزرگ ہو جاتے ہیں یا جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، وہ ٹھہر ٹھہر کر رک کر جو الفاظ کو ایک لفظ کو دو بار تین بار دہرا کر پڑھتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو سیدھا پڑھنے والا اس کو ایک اجر ملے گا، جو اس طرح رک کر پڑھنے والا ہوگا اللہ اس کو ڈبل اجر عطا فرمائے گا، اس کو دوہرا اجر عطا فرمائے گا۔ تو اس قرآن کے ساتھ ہمیں ہر دم وابستہ رہنا چاہیے، اس قرآن کے ساتھ ہمیں ہر دم جو ہے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے، کیونکہ یہ قرآن مقدس ہی ہے جو دنیا کے اندر بھی ہمیں ہدایت دے سکتا ہے۔ آج ہم ہر معاملے میں پریشان ہیں، معیشت کے حوالے سے پریشان ہیں، معاشرت کے حوالے سے پریشان ہیں، حلال و حرام کے حوالے سے پریشان ہیں، کاروباری معاملوں میں پریشان ہیں۔ آج ہم اگر قرآن پر غور و فکر کرنا شروع کر دیں، قرآن مقدس پر عمل کرنا شروع کر دیں، اس کو سمجھ کر پڑھنا شروع کر دیں، ہماری تمام پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں، ہماری تمام پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں۔ جتنا کوئی اس قرآن مقدس کو سمجھتا جائے گا، جتنا اس قرآن مقدس کو کوئی پڑھتا جائے گا، جتنا اس قرآن مقدس پر کوئی غور و فکر کرتا جائے گا، اتنا ہی یہ قرآن اس کے لیے رحمت کے موتی بکھیرتا جائے گا، اتنا ہی رحمت کے موتی بکھیرتا جائے گا۔ پھر یہ دنیا کے اندر ہے، آخرت کے اندر اللہ اس بندے کی بخشش و مغفرت فرما دے گا جو قرآن کو پڑھنے والا ہوگا، قرآن کو سمجھنے والا ہوگا، کیونکہ یہ قرآن ہدایت کے لیے ہے، یہ قرآن شفا ہے، یہ قرآن رحمت ہے، یہ قرآن زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ ہمیں دیتا ہے، ہر مسئلے کا حل، اس میں ہر طرح سے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو لیکن ہم قرآن سے دور ہیں، میں نے گزشتہ جمعہ بھی عرض کیا کہ ہم قرآن سے دور ہو چکے ہیں،
ہم قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط نہیں کر رہے، ہم قرآن کو پڑھنا تک گوارا نہیں کرتے۔ دنیاوی تعلیم کی طرف توجہ ہے، کرنی چاہیے، لیکن اس سے زیادہ ہمیں قرآن کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے۔ خود قرآن پڑھیں، اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، اور اس قرآن کے ساتھ اپنے دامن کو جوڑ لیں، اس قرآن کے ساتھ اپنے دامن کو وابستہ کر لیں، دنیا بھی روشن ہو جائے گی، آخرت بھی روشن ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین ہمیں قرآن مقدس کے ذریعے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔